لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مثالی شوہر کے اخلاق کا جو برتاؤ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آپ خادم کی سنیے، انہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد زید کے باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے۔ تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے۔ تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا، دیر تک روتا رہا، کہنے لگا بیٹا جب سے تم چلے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئیں۔ تمہاری ماں ہر وقت تمہاری انتظار میں دروازے کو دیکھتی اور روتی رہتی ہے کہ کب میرا لخت جگر آئے گا۔ تمہاری بہنیں بھی بے قرار ہیں، آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ زید کہتا ہے یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں۔ باپ کی انگلی پکڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، بڑی تکریم سے بڑے اعزاز سے اللہ کے محبوب نے اپنے خادم کے باپ کو خوش آمدید کہا۔ زید کا باپ کہتا ہے اللہ کے محبوب میں اپنے لخت جگر کو لینے کے لیے آیا ہوں، اس کے خریدنے پر جتنی رقم ادا کی گئی تھی میں اسے دگنی رقم دوں گا، مہربانی کیجئے۔ اس کے ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس کی بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، ہم تو اپنے زید کو تحائف دے کر رخصت کریں گے، لے جا سکتے ہو تم، میں نہیں روکوں گا زید کو، کیوں روکوں، میں تو وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، میں تو ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا، لے جاؤ زید کو، لیکن بس ایک شرط ہے کہ زید بھی جانے پہ راضی ہو، جبر نہ کیا جائے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، نگاہیں کہہ رہی تھی لخت جگر اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، چلنا چاہیے، لیکن زید نے بھرپور انداز میں اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی، کہنے لگا باپ سے میری والدہ کو سلام کہیے گا، میری بہنوں کو بھی سلام کہیے گا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تو مجھے وہ شفقت ملی ہے جو فطری ہاتھوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ عائشہ صدیقہ نے مجھے وہ پیار دیا ہے جو مامتا سے بھی میسر نہ آئے۔ سارے رشتے اس قرب پہ قربان کرنا، سارے تعلقات اس رفاقت پہ قربان کرنا۔ یہ خادم کی گواہی ہے دوستوں۔ اب پڑوس پڑوس کی سنیے۔ صفا کی بلندیوں پہ اللہ کا محبوب داعی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑا ہے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں۔ چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو جمع کیا،
کے دامن میں آ بیٹھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. مکہ والوں، زندگی کے 40 سال گزارے ہیں میں نے اس شہر میں رہ کر. آج میں تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے اعتراف کیا، جربناک مرارا وَرَأَيْنَا فِيكَ إِلَّا صِدْقًا. وہ عبداللہ کے یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا. آپ تو صداقت کا نشان ہیں، آپ تو دیانت کا اعلان ہیں، آپ تو شرافت کا برہان ہیں. ہم تو جب صداقت و دیانت و امانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ تو صادق اور امین کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں. کراچی والوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ سردی میں سکڑے ہوئے دوستوں، تمہارے یخ بستہ جواب پر میں کیسے انحصار کروں؟ پھر پوچھتا ہوں، مکہ والوں نے مبالغہ کیا یا سچ کہا؟ جزاکم اللہ. مبالغہ تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کرے، جب کسی میں وہ بات نہ ہو کہ مبالغے میں وہ بات بھی اس میں بیان کی جائے. مکہ والوں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا. بخدا صرف اتنی بات ہوئی کہ انہوں نے جو دیکھا تھا اس کا اعتراف کر دیا. انہوں نے اس کا اعتراف کیا. اس لیے ان کے اس اعتراف میں اور اس اعلان میں کوئی مبالغہ نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک نقش ان کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی ان کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن بھی ان کے سامنے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی ان کے سامنے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب کا بچپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کا لڑکپن بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. حضور کی جوانی بھی پاک ہے اور بے داغ ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اعلان رسالت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاکیزہ ہو گئی تو وہ صحیح نہیں کہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ولادت سے وصال تک پاک ہے اور بے داغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت گویا پاکیزگیوں کا آغاز ہے، جس نے قرائے ارض کو اپنی فیاضیوں سے مالا مال کیا. میں چاہوں گا کہ آپ کو حضور کے بچپن لڑکپن اور جوانی کی ایک ایک ادا عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ایک ادا. راستہ دے دو نا، یہ کون آ رہی ہے؟ راستہ دے دو. صحابہ نے راستہ دے دیا. حضرت حلیمہ قریب آ گئی. آپ نے اس طرح پلٹ کے دیکھا کہ جیسے یہاں کوئی آ رہی ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش نصیب ہے اس معاملے میں کہ اپنے پیارے محمد کو اللہ کے رسول کی حیثیت سے بھی انہوں نے دیکھا. یعنی انہوں نے حضور کی رسالت کا زمانہ پایا. اور یہ وہ خوشی ہے جو آمنہ کو بھی نصیب نہ ہو سکی، جو حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہو.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تقریب سے حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا. حلیمہ سعدیہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے پیارے محمد کا ماتھا چوما. خیر خیریت پوچھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ تمر پیش کیا. پانی میں ہلکی ہوئی کھجوریں، ایک طرح کا شربت ہوا کرتا تھا. سیدہ حلیمہ